سب سارے مل کے آپ آیا کریں نا. اولاد کو آپ لائیں گے نا بہت فائدہ ہے. جب آپ اپنے بچے مسجد میں لائیں گے, بچہ وہ جو مسجد میں آ کر پیشاب نہ کرے, ایسا سمجھدار ہو جو پیشاب پخانے سے بالکل ٹھیک ہو, باقی عمر اس کی جتنی بھی ہو کوئی نہیں مسئلہ. 4 سال کا بچہ ہے نا مسجد میں پیشاب نہیں کرتا, اسے پتہ ہے میں لیٹرین ون چکرے سا, تو 4 سال کے بچے کو آپ آرام سے مسجد لا سکتے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا بچوں کے آنے سے مسجد میں شور ہوگا, ہماری نمازیں خراب ہوں گی, کوئی شور سے نمازیں خراب نہیں ہوتی اگر شور کرنے والا نابالغ ہے. کوئی بالغ کوئی بڑا یہ شور کرے تو جرم ہے, جس پر اللہ کا حکم متوجہ نہیں ہے. ہم صرف مسجد میں اسے اس لیے لائے ہیں تاکہ اس کا ذہن بنے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی جاتی ہے, تو مسجد میں ذہن بنے. میں ترکی گیا ہوں, ترکی, اللہ وہاں کے صدر پر رحمت نازل فرمائے, حافظ طیب رجب اردگان, کیا کام اس نے کیا. اکثر مساجد میں اس نے اعلان کرا رکھا ہے کہ جو بچہ صبح کی نماز باجماعت پڑھے گا اور 40 دن تک پڑھے گا, سرکاری سطح پہ اسے انتظامیہ ایک سائیکل تحفہ دے گی. 40 دن کے بعد سائیکل دیتے ہیں, خود دے رہے ہوتے ہیں, اس پر پریزیڈنشلی مہر لگی ہوئی ہے اور وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور وہ بچہ آگے جب اس کو دکھائے گا نا یہ مہر والا سائیکل میرے کول ہے, تو وہ دکھائے گا. کیسے انہوں نے وہاں ترتیبیں بنا رکھی. اور پھر بچوں کے لیے انہوں نے علیحدہ مسجد الصبیان کے نام سے قائم کیا, یعنی یہ مسجد ہے نا, تو جو بچے آئیں گے نا جوتیوں والی جگہ سے باپ مسجد میں نماز پڑھنے, اور مسجد کے ساتھ ایک جگہ درمیان میں چھوٹا سا شیشہ لگا ہوا ہے, وہاں بچے کھیلتے ہیں, کوئی سلپری کر رہا ہے, کوئی جھولے پہ بیٹھے, کوئی ادھر. مسجد کے کونے میں انہوں نے بنایا ہوا ہے, بچے کھیل میں ہوتے ہیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے ابو جی اور باقی نمازی صرف اور صرف بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اب امام نے رکوع کیا, اب آخری اتحیات ہے, بس نماز پوری ہو جائے گی, اب ابو کے ساتھ واپس جائیں گے. یہ غیر شعوری طور پہ مائنڈ بن رہا ہوتا ہے کہ اب ہم بچے ہم کھیل رہے ہیں, بڑے ہوں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے اور نماز پڑھیں گے. یہ ذہن دیا جا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں خشک صوفیوں کو اللہ پاک ہدایت دے, جو فتوے شروع کر دیتے ہیں, اے نماز اجبا لگو کیوں ٹپ ہے, یہ نماز میں بچہ آگے کیوں گزرا. بھائی بڑا گزرے تو جرم ہے, بچہ گزرے جرم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اس وقت بھی آتے تھے جب سیدھے چل بھی نہیں سکتے تھے. حدیث پاک میں یمشیانی و یعصران, گرتے پڑتے تھے اور چلتے تھے. حضور پاک علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول نے اٹھا کر گود میں بٹھا دیا. صحابہ کرام کے بچے آتے تھے. جب میں نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی تو ایک بوڑھے نے مجھے کہا مولوی صاحب وہ حضور علیہ السلام کے بچے تھے, ہمارے نہیں تھے, اس لیے ہم کیوں بٹھائیں. میں نے کہا اگر کل کوئی کہہ دے وہ حضور علیہ السلام اور صحابہ تھے جو نماز پڑھتے تھے, ہم کیوں پڑھیں. پھر میں نے کہا بچہ بچہ ہوتا ہے, خدا کے بندے, وہ کسی نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو, حالت بچپن میں بچہ بچہ ہوتا ہے. سبیٌ سبیٌ ولو کان ابن نبی. غالباً امام محمد رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے. اب میرے ذہن میں ان محدث کا نام نکل گیا, ایک بہت بڑے بزرگ کا, چھوٹی عمر میں وہ عالم فاضل بن گئے. تو بڑے بڑے لوگ ان سے علم لینے آتے نا, تو عالم فاضل تھے. تو ایک دفعہ کلاس پڑھا رہے تھے, تو ایک چڑیا تھی یا ایک بٹیر کا کوئی بچہ تھا, وہ ایسے قریب سے کوئی پرندہ ایسے آ کر بیٹھا نا, تو انہوں نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اس کے اوپر رکھ دیا. کیوں؟ جب کلاس ختم ہوگی نا یہ سبق, میں اس کے ساتھ کھیلوں گا. تو اس پر ایک محدث نے کہا سبیٌ سبیٌ ولو کان ابن نبی کا, بچہ بچہ ہوتا ہے چاہے وہ پیغمبر کے بیٹے کیوں نہ ہو حالت بچپن میں. تو بچوں کو آپ سمجھائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسی کوئی نمازیں خراب نہیں ہوتی. ہاں نمازیں خراب ہمارے عمل سے ہوتی ہیں. بچہ آئے نا اپنے والد کے ساتھ پہلی صف میں ٹھہر جائے تو ٹھہر جائے, کوئی نماز نہیں ٹوٹتی. نماز میں شور بچے تب کرتے ہیں جب ہم نے تو بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرایا ہوا تھا, پیچھے سے کوئی صوفی آیا جس کو بڑے دین کی فکر لاحق تھی, اس نے بچے کو پکڑا اور پچھلی صف میں کر دیا. جب پچھلی صف میں کر دیا, وہاں ایک نہیں 10 بچے اور بھی ٹھہرے تھے, سارے مل کے او غڑدانگ مارنے جو اسے توبہ کرنی ہے, سب نے مل کے وہ بھونچال مچانا ہے نا, اس نے وہاں توبہ کرنے. کیا ہوا؟ اگر ابو اپنے بچے کو اپنے ساتھ ٹھہرائے تو کبھی بھی کوئی رولا نہیں پڑے گا. تو اپنے ساتھ ٹھہرائے, آپ اتر نماز پڑھی باندھی تھے گھر میں پتے تھا. میں مسجد میں اپنی بچی اور بچی کو لے کر آیا نا جمعے والے دن, تو ایک بوڑھے مجھے لے کر کہنے لگے تو سینا کو مسجد ہی کھیلے ہوئے, آپ ان کو مسجد میں لے کر آئے. میں نے کہا چاچا غلطی ہو گئی ہے, بس ان کو سینما میں لے کر جانا تھا, فلم دکھانی تھی. سلطان راہی دی دکھاواں, اے دیکھو سلطان راہی ہے, تو لانچ ہے, تو فلانی ہے, اے مچھاں کو واٹ دیتی کھڑا ہے, ذرا دیکھو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے, میں نے سلطان راہی کے پاس لے جانا تھا, مسجد کیوں لایا. آپ تو ناراض ہو گئے. میں ناراض نہیں ہوں گا, خوش ہوں گا تیری اس بات سے.
اللہ دا گھر ہے، تیرے ابے دا گھر تھوڑی ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ آئے گا بابا۔ یہ تو وہی بات ہوگی، کہتے ہیں وہ ایک گڈریا تھا، یعنی بکریاں چراتا تھا، چرواہا تھا، اس کی 8-10 بکریاں ایک دن مسجد میں جا گھسیں، تو جب مسجد میں گھس گئی نا تو مسجد کے قاری صاحب بہت چھتا بندہ آئی، وہ تو بہت غصے والا تھا، تو اس نے اسے کہا اے جٹ تجھے شرم نہیں آتی، تیری بکریاں مسجد میں آگے نکال دے ان کو۔ تو اس نے بڑے طریقے سے ان کو نکالا اور جاتے ہوئے قاری صاحب کو کہا قاری صاحب گمدام مال ہیں، بیچاریاں بے عقل ہیں اسی لیے آ گئی ہیں، کبھی مجھے دیکھا ہے مسجد میں کو نہیں ٹھیک جو میں مسجد ہی جاواں، مجھے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ یہ حال ہے۔ تو ہمیں اس پر دین میں دل بڑا رکھنا چاہیے۔ آج ان بچوں کو آپ مار کے بھگاؤ گے نا، کل آپ گشت کر کر کے تھک جاؤ گے، وہ آپ کے کہنے پہ نماز پہ نہیں آئیں گے پھر وال روسا وہ آکسی تو جلو میں آدھا پیا صاحب آدھا پیا وہ انہوں دے انہوں کھیس کر لاتی نا چلو گیا صاحب۔ تو ہمارے اندر کیا، ہمیں تھوڑی سی اپنی اولاد کی بھی تو فکر کرنی چاہیے نا، ہمیں تھوڑا سا دین کے بارے میں یہ بنیادی باتیں پتہ کیوں سمجھا رہا ہوں، یہ ہمارے اندر غلطی ہیں۔ یہاں میں آپ کو فضائل سنا سکتا تھا، یا حافظ جنت ویسن باقی سارے فلان ڈنگ، میں نے وہ نہیں طرز اختیار کیا، میں نے یہ طرز اس لیے اختیار کیا تاکہ ہم میں غلطیاں درست ہو جائیں۔ جب ہماری چھوٹی چھوٹی یہ غلطیاں درست ہو جائیں گی نا تو بڑی غلطیاں ہم سے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔